الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو کہ ایک گیہوں کا دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے پھر نکلا اور اپنا منہ کھولا تو وہ چونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ اس وقت دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو سمندر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جاندار، انسان، حیوان کے رزق کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چونٹی کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کے کسی بھی کونے میں اور تہہ میں بیٹھی ہو، لیکن ہم انسان پھر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی پرابلمز آتی ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اس کہانی کو لے کے کہ اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی اور اس کائنات کی، جو اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم کے کس قدر پابند ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے کبھی؟ چیونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہیہ کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ جن نے غوطہ لگایا مگر کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے کچھ نہ پایا، اور واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی قابل ذکر چیز دیکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی قوی جن کو غوطہ خوری کا حکم فرمایا۔ وہ اس سے دوگنی مسافت تک سمندر کے اندر گیا، لیکن اسے بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قدرت الہیہ کا عجیب و غریب مظہر ہوتی۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سمندر کی تہہ تک جا پہنچے۔ اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی جسے دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ آصف بن برخیہ نے تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس کافوری کعبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جس میں 4 دروازے تھے، ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ کمال قدرت یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں داخل ہوا تھا۔ کیا شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، حالانکہ کعبہ جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کی تہہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی، اے اللہ، اپنی اطاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب میرے ماں باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو سکے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ کعبہ نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے کعبہ کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے اور اس کا بال بھی سفید نہیں ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے۔ میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی اور نامانوسی اور وحشت جیسی یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان نے عرض کیا، حضور، مجھے میری ہی جگہ بھجوا دیں تو مناسب رہے گا۔ اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ماں باپ کی دعائیں انسان کو کس طرح سے پوری بھی ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اجر دیتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھا سبب بنا دیتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے کعبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اور آج کا یہ قصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔